مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جس رات میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس گھڑی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس ساعت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرات 12 بجے سے زیادہ ٹائم کراس کر چکا ہے، اور حضرات یہ بڑی خوشی کی بات ہے، رات بھی 12ویں کی ہے، رات بھی 12ویں کا ہے، اور ذکر بھی 12ویں والے کا ہے، جلسہ بھی 12ویں والے کا ہے۔ اللہ اکبر، صبح جو نمودار ہو رہی ہے وہ 12ویں کی رات ہوگی، یہی وہ 12 ہے، یہی وہ 12 کی تاریخ ہے، صبح صادق ہے، جمعے کا دن ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر تشریف لا رہے ہیں۔ میرے آقا کے آنے کی دھوم مچی ہوئی ہے، میرے آقا کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے، میرے آقا کے آنے کے لئے کہ لوگ آنکھیں بچھائے ہوئے ہیں، بیوائیں دعائیں کر رہی ہیں کہ مولا اپنے پیغمبر کو کب بھیجے گا، یتیم دعائیں کر رہے ہیں مولا اپنے نبی کو کب بھیجے گا، مظلوم دعائیں کر رہے ہیں مولا اپنے نبی کو کب بھیجے گا۔ حضرت آدم نے جن کے لیے دعا کیا تھا، جن کے لیے حضرت شیس نے آرزو کی تھی، جن کے لیے حضرت اسماعیل نے آرزو کیا تھا، جن کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو لیے بشارت دیا تھا، اور جن کے لیے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبے کا غلاف پکڑ کر کے دعا کیا تھا، اے مالک و مولا ہماری نسل میں ایسا پیغمبر جلوہ کر دے، ایسا نبی جلوہ کر دے جو تیری کتاب کو سنائے اور لوگوں کے دلوں کو پاک کر دے۔ آج اسی رات، آج وہی رات ہے، آج وہی ساعت ہے، آج وہی گھڑی ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاکدان گیتی پر تشریف لا رہے ہیں، فرش گیتی پر تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی آمد ہوتی ہے، میرے آقا کی ولادت طیبہ ہوتی ہے، میرے آقا کی پیدائش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، پورا زمانہ جھوم رہا ہے، مکہ کی وادیاں جھوم رہی ہے، مکہ کے در و دیوار جھوم رہے ہیں، مکہ کی ایک ایک گلی جھوم رہی ہے۔ اللہ اکبر، پورا مکہ خوشبو سے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے، مکے کی گلی گلی مہکتی نظر آ رہی ہے، مکے کا گلی کوچہ مہکتا نظر آ رہا ہے، مکے کی ایک شاہ حرام مہکتی نظر آ رہی ہے، حرم کعبہ مہکتا ہوا نظر آ رہا ہے، مسجد حرام مہکتی نظر آ رہی ہے، قبیلے کے لوگ مہکتے نظر آ رہے ہیں، خاندان کے لوگ مہکتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کے آنے کی خوشبو ہے، پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ نبی مکے میں آ رہے ہیں، خوشبو مکہ میں پھیل رہی ہے، نبی مکے میں آ رہے ہیں، خوشبو پورے عرب میں پھیل رہی ہے، نبی مکے میں آ رہے ہیں، خوشبو پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اور اس نبی کے آنے کی خوشبو آج بھی محسوس ہو رہی ہے، آج بھی پائی جا رہی ہے۔ یہ نبی کے آنے کی خوشبو ہے جو اور آپ یہاں پر ذکر مصطفیٰ میں موجود ہیں، نبی کے ذکر میں موجود ہیں، نبی کی محفل میں موجود ہیں۔ اور اللہ اکبر، آج تم اپنے نبی کے نام پر بیٹھے ہو، آج تم اپنے پیغمبر کے نام پر بیٹھے ہو، اور جو نبی کو یاد کرتا ہے، جو اپنے پیغمبر کو یاد کرتا ہے، جو اپنے رسول کو یاد کرتا ہے، میرا آقا کل میدان محشر میں تمہیں نہیں بھولے گا، میرے آقا تمہیں میدان محشر میں تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ حضرات، یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کرے گی، میرے آقا تم گناہگار امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے، میرے آقا تم کو تلاش کر رہے ہوں گے، میرے آقا تمہاری فکر میں لگے ہوں گے، میرے آقا تمہاری شفاعت کر رہے ہوں گے، میرے آقا تمہیں جنت دلوا رہے ہوں گے۔ اے میرے آقا کے امتیوں، اے میرے رسول کے امتیوں، تم خوش نصیب ہو، تم کامیاب ہو، تمہیں رسول ملا تو ایسا رسول ملا تو دنیا میں بھی کام آ رہا ہے، قبر میں بھی کام آ رہا ہے، میدان محشر میں بھی کام آ رہا ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی آمد ہو رہی ہے، میرے آقا کی پیدائش ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت حلیمہ کے، حضرت آمنہ کے صحن چمن میں تشریف لاتے ہیں، حضرت عبداللہ کے خانوادے میں تشریف لاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پاک ہوتی ہے، جس وقت میرے نبی کی ولادت طیبہ ہوتی ہے، جس وقت میرے نبی کی آمد پاک ہوتی ہے، آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ کا بیان ہے، آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ پورا مکان روشنی سے بھر جاتا ہے، پورا مکان خوشبو سے بھر جاتا ہے، اور مکے کی عورتیں جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آمنہ بی بی کے ایک حسین بچہ پیدا ہوا ہے، ایک حسین و جمیل فرزند پیدا ہوا ہے، اس بچے کا چرچا پورے مکہ میں ہو رہا ہے، اس بچے کا چرچا قبیلے میں ہو رہا ہے، اس بچے کا چرچا ایک خاندان میں ہو رہا ہے، سب کی زبان پر نبی کی آمد کا تذکرہ ہے، سب کی زبان پر نبی کی پیدائش کا تذکرہ ہے، پورے مکہ کے لوگ تذکرہ کر رہے ہیں، ارے چلو عبداللہ کے گھر میں ایک فرزند پیدا ہوا
ہوا ہے، عبداللہ کے گھر میں ایک ایسا حسین بچہ پیدا ہوا ہے، آج تک مکہ کی سرزمین پر ایسا حسین بچہ نہیں پایا گیا ہے، ایسا حسین بچہ نہیں پیدا ہوا ہے، ایسا حسین بیٹا پیدا نہیں ہوا ہے، چلو چلو اس کو دیکھتے ہیں چل کر کے۔ لوگ آ رہے ہیں اور میرے آقا کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، قبیلے کے قبیلے آ رہے ہیں، میرے آقا کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں۔ قسم خدا کی جو بھی نبی کو دیکھتا ہے وہ نبی کا عاشق بن جاتا ہے، نبی کو دیکھتا ہے نبی پر دیوانہ بن جاتا ہے، جو بھی نبی کو دیکھتا ہے نبی پر وابستہ ہو جاتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ بار بار دیکھا جائے، دل چاہتا ہے کہ بار بار زیارت کی جائے، بار بار دیکھنے کے بعد بھی نبی کی زیارت کرنے والوں کا دل نہیں بڑھتا ہے۔ اور حضرات ایک بار اور بھی مشہور ہو گئی تھی، ایک بات اور بھی لوگوں کی زبان پر چرچے میں آ گئی تھی کہ یہ بچہ ایسا بچہ ہے کہ اس بچے کو دیکھنے کے بعد میں اگر کام کے لیے کوئی نکلتا ہے تو اس کا کام کامیاب ہو جایا کرتا ہے، اگر کوئی تجارت کے لیے نکلتا ہے تو اس کی تجارت میں نفع ہوا کرتا ہے، اگر کوئی اپنے کام کے لیے نکلتا ہے تو اس کو اپنے کام میں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوا کرتی ہے۔ صبح سے شام تک لوگ لائن بنا کر کے مصطفیٰ کے دیوہ مصطفیٰ کی زیارت کر رہے ہیں، مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ حضرات میرے آقا کی ابھی پیدائش ہوئی ہے، میرے آقا کے 2-3 ہی دن ہوئے پیدائش ہوئے اور تذکرہ پورے مکہ میں ہو رہا ہے، تذکرہ ایک ایک قبیلے میں ہو رہا ہے، تذکرہ ایک ایک قبیلے کی زبان پر ہو رہا ہے، سب کی زبان پر یہی ہے، ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا گیا، ایسا بچہ آج تک پیدا نہیں ہوا۔ اور پیدا بھی کیسے ہوتا جب مصطفیٰ جیسا کسی کو بنایا نہیں تو مصطفیٰ جیسا کوئی آیا نہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ مصطفیٰ ہے جن کے طلبے کا جواب نہیں ہے، وہ مصطفیٰ ہے جن کے دندان کا جواب نہیں ہے، وہ مصطفیٰ ہے جن کے کانوں کا جواب نہیں ہے، وہ مصطفیٰ ہے جن کے ہاتھ کا جواب نہیں ہے، وہ مصطفیٰ ہے جن کے قدموں کا جواب نہیں ہے، یہ مصطفیٰ ہے کہ جن کے چہرے کی قسم قرآن ارشاد فرما رہا ہے، یہ مصطفیٰ ہے جن کے زلفوں کی قسم قرآن ارشاد فرما رہا ہے، یہ مصطفیٰ ہے کہ چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند 2 ٹکڑے ہو کر کے 2 ٹکڑے ہو جا رہا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، یہ مصطفیٰ ہے کہ ڈوبے ہوئے سورج کی جانب اشارہ کرتے تو ڈوبا ہوا سورج حضرت علی کے لیے پلٹ رہا ہے، یہ مصطفیٰ ہے اگر انگلی کا اشارہ کر دے انگلی کا اشارہ کرتے تو چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، سورج پلٹ رہا ہے، یہ مصطفیٰ ہے اگر کنکریوں کو حکم دے تو دشمن کی بند مٹھی میں بے جان کنکریاں کلمہ طیبہ پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد۔ یہ مصطفیٰ ہے جن کے لبھائے مبارک کا جواب نہیں ہے، یہ مصطفیٰ ہے جن کے دندان مبارک کا جواب نہیں ہے، یہ مصطفیٰ ہے جن کے لعاب دہن کا جواب نہیں ہے، یہ مصطفیٰ ہے جن کے تھوک مبارک کا جواب نہیں ہے، ارے مصطفیٰ ہے جن کے لعاب کا جواب نہیں ہے۔ ارے مصطفیٰ کے تھوک مبارک لعاب مبارک کی تعریف سنو گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ مصطفیٰ ہے۔ حضرت جابر کے ہاں ایک تھوڑے سے گنڈے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب مبارک لگا دیتے ہیں تو 1400 لوگ کھانا کھا بھی لیتے ہیں اور کھانا کم بھی نہیں پڑتا ہے۔ یہ مصطفیٰ ہے خالی کنویں میں اگر اپنا لعاب مبارک ڈال دیا کرتے ہیں تو کنواں ہمیشہ کے لیے شیریں بن جایا کرتا ہے۔ یہ مصطفیٰ ہے اگر حضرت قتادہ کی دکھت ہوئی آنکھ میں نکلی ہوئی آنکھ میں اپنا لعاب مبارک لگا دیا کرتے ہیں تو مصطفیٰ کے لعاب مبارک کی برکت سے حضرت قتادہ کی آنکھ اچھی ہو جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کیا کہنا ہے جب حضرت علی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں اپنا لعاب مبارک لگا دیتے ہیں تو حضرت علی کی دکھتی ہوئی آنکھ اچھی ہو جاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب حضرت علی نے کہا ہوگا یا رسول اللہ میری آنکھ میں درد ہو رہا ہے، میری آنکھ میں تکلیف ہے، حضرت علی نے جب یہ کہا ہوگا، حضرت علی نے جب یہ شکایت کیا ہوگا یا رسول اللہ میری آنکھ میں تکلیف ہے، میری آنکھ میں درد ہو رہا ہے، اور جب میرے نبی نے اپنا لعاب مبارک لگانا چاہا ہوگا، حضرات آج کا انسان ہوتا تو کہہ دیتا ارے آنکھ تو دوا سے اچھی ہوتی ہے، آنکھ تو علاج سے اچھی ہوتی ہے، آنکھ تو ڈراپ ڈالنے سے اچھی ہوا کرتی ہے، کسی کے تھوک لگانے سے آنکھ کہاں اچھی ہوا کرتی ہے۔ مگر میرے نبی کے دیوانے کو حضرت علی کو معلوم تھا یہ مصطفیٰ ہے کہ جس کی آنکھ میں اپنا لعاب لگا دیا کرتے ہیں اس کی آنکھ ہمیشہ کے لیے اچھی ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب لعاب ایسا ہے تو میرے مصطفیٰ کیسے ہوں گے؟ اور حضرات جب میرے مصطفیٰ کا بچپن ایسا ہے، یہی بچپن ہے
آپ کی پیدائش مبارک ہوتی ہے جب حضرت عبد المطلب سردار مکہ کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے گھر میں میرا پوتا پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ کیا کہنے ہیں. پوتا پیدا ہو دادا کتنا خوش ہوتا ہے. بے شک جو دادا ہے ان سے پوچھو جی. پوتا پیدا ہوتا ہے دادی کتنا خوش ہوتی ہے. پوتا پیدا ہوتا ہے خاندان کتنا خوش ہوتا ہے. بیٹا پیدا ہوتا ہے ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں. نواسا پیدا ہوتا ہے نانی نانا کتنا خوش ہوتے ہیں. اور حضرات آج تو پیغمبر پیدا ہوا ہے جس پر نانا بھی قربان, نانی بھی قربان, دادا بھی قربان, دادیاں بھی قربان, ارے تمام جہاں کے ماں باپ بھی قربان اور تمام جہان کے لوگ بھی قربان, جس پر سب کچھ قربان. حضرت صدیق اکبر کہیں یا رسول اللہ میرا آپ پر سب کچھ قربان. حضرت فاروق اعظم کہیں یا رسول اللہ میرا آپ پر سب کچھ قربان. حضرت عثمانی غنی کہیں یا رسول اللہ میرا آپ پر سب کچھ قربان. حضرت علی کہیں یا رسول اللہ میرا آپ پر سب کچھ قربان. حضرت بلال کہیں یا رسول اللہ میرا آپ پر سب کچھ قربان. حضرت صہیب روحمی کہیں یا رسول اللہ میرا آپ پر سب کچھ قربان. اور یا رسول اللہ یہ جہاں بھی آپ کے نام پر قربان, یہ جان بھی آپ کے نام پر قربان, یہ مال بھی آپ پر قربان, یہ دنیا بھی آپ کے نام پر قربان, یہ سب کچھ آپ کے نام پر. بے شک سبحان اللہ زندہ باد سبحان اللہ. تو بریلی کی مجدد پکار اٹھے کیا کہنے ہیں. تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. کیا سبحان اللہ. تمہیں مانا تمہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حضرات آج ہم اپنے آقا کو اگر ہم نے نہیں دیکھا ہے, اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اپنے آقا کی زیارت نہیں کی ہے, اپنے ماتھے کی نگاہوں سے سرکار کا چہرہ نہیں دیکھا ہے, ارے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سرکار کا مدینہ بھی نہیں دیکھا ہے, سرکار کی گلیاں بھی نہیں دیکھی ہے, مگر اللہ اکبر نبی کے ماننے کا اتنا معاملہ ہے, نبی کے ماننے کی بات اتنی ہے کہ جب نبی کی بات آتی ہے تو ہم اپنے پیسے لٹا دیا کرتے ہیں, جب نبی کی بات آتی ہے تو اپنے دل لٹا دیا کرتے ہیں, جب نبی کی بات آتی ہے تو ہم اپنی نیند قربان کر دیا کرتے ہیں, جب نبی کی بات آتی ہے تو اپنے نام آرام کو قربان کر دیا کرتے ہیں اور دنیا کو بتا دیا کرتے ہیں یہ نبی ہیں اور ہم ان کو امتی ہیں. نبی کے نام پر ہمارا مال بھی قربان ہے, ہماری نیند بھی قربان ہے, ہمارا مکان بھی قربان ہے, ہماری جان بھی قربان ہے, ہماری آن بھی قربان ہے, ہماری شان بھی قربان ہے. واہ 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 واہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد. سبحان اللہ. جب میرے آقا کی ولادت طیبہ ہوتی ہے تو خانہ کعبہ میں 360 معبودان باطل, بڑے بڑے معبود, ہبل بھی موجود ہے, لات بھی موجود ہے, عزا بھی موجود ہے. مکہ والوں نے اپنے اپنے خداؤں کے نام رکھ رکھے تھے. قبیلے کا الگ الگ خدا تھا, ہر ایک خاندان کا الگ الگ خدا تھا. کسی کا ہبل تھا, کسی کا لات تھا, کسی کا کچھ تھا, کسی کا کچھ تھا. 360 معبودان باطل رکھے ہوئے تھے. اور جب میرے آقا کی ولادت ہوتی ہے تو سب سے بڑا بت جو کعبے میں رکھا ہوا تھا, 360 معبودان باطل رکھے ہوئے تھے, سب کے سب میرے آقا کی ولادت طیبہ کے وقت سب کے سب منہ کے بل اوندھے گرے نظر آ رہے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ان کے ماننے والے, ان کے سامنے ماتھا ٹیکنے والے, ان کو اپنا معبود ماننے والے, جب روزانہ معمول کے مطابق اپنے مقررہ ٹائم کے مطابق اپنے اسی ٹائم پرانے ٹائم ٹیبل کے مطابق جب ان کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ سب کے سب گرے پڑے ہیں. مکہ کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ سب کے سب بت گرے پڑے ہیں. حیرت ہوتی ہے ان کو, حیرت تو کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ چلو گر گئے ہوں گے, کسی نے گرا دیا ہوگا, چلو اٹھا دیتے ہیں پھر تو کھڑے ہو جائیں گے. اٹھا دیتے ہیں کھڑے ہو جائیں گے, مگر سب کو اٹھایا جاتا ہے. اٹھانے کے بعد میں اب تک
جس کو اٹھایا گیا پھر گر جا رہا ہے، حبل کو اٹھایا جاتا ہے پھر گر جاتا ہے، لات کو اٹھایا جاتا ہے پھر گر جاتا ہے، عزا کو اٹھایا جاتا ہے پھر گر جاتا ہے۔ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بت گرے کیوں پڑے؟ جن کو ہم نے اپنا معبود مانا تھا، جن کو اپنا خدا مانا تھا، یہ گرے کیوں پڑے ہیں؟ اور گرے پڑے تھے، اگر اٹھا دیا تھا تو اٹھ جانا چاہیے تھا، کھڑا کیا تھا تو کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ بار بار گر کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب سنو، یہ بت ہمیشہ کے لیے گرے ہیں، اب گرے ہی رہیں گے، اس لیے کہ اب ان کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، اب ان کا دور ختم ہو چکا ہے، اب ان کی حکمرانی ختم ہو چکی ہے، اب ان کو ماننے والے کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، اب تو مصطفیٰ کی شریعت کا زمانہ آ گیا ہے، اب تو مصطفیٰ کے طریقے کا زمانہ آ چکا ہے، اب تو مصطفیٰ کے عمل کا زمانہ آ چکا ہے۔ اب ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے آمد کی برکت سے ان کو گرا دیا ہے، اور جب خدا نے گرا دیا ہے تو اب دنیا کی کوئی طاقت ان کو اٹھانے والی بے شک بے شک بے شک